أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، میں اس سے پہلے 2 خطبات میں یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے پاک کلام سے جوڑیں۔ اللہ سے جڑنے اور اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ یہی قرآن مجید فرقان حمید۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور قرآن مجید سے بہتر کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے۔ جتنے اوراد اور جتنے وظائف ہیں وہ سب کے سب قرآن مجید کے مطابق۔ قرآن مجید سب سے بلند و بالا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن، کہ تم اپنا تعلق اللہ ذوالجلال والاکرام سے نہیں جوڑ سکتے، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ محبت تم نہیں جوڑ سکتے قرآن مجید سے افضل کسی اور چیز کو۔ قرآن سے افضل اور کوئی چیز نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے، اللہ رب العزت کے بول ہیں۔ یہ کلام اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ توبہ میں ایک بات ارشاد فرمائی: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ فرمایا کہ اگر کوئی مشرکین کفار میں سے تم سے کوئی پناہ لینا چاہے تو ان کو پناہ دے دو، ٹکراؤ نہ، ان کو پناہ دو، اپنے پاس ٹھہراؤ۔ اس لیے
فرمایا حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن، یعنی اس پر اللہ کا کلام سننے کے نتیجے میں اتمام حجت ہو جائے۔ یہاں قرآن مجید کو یہی بات فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اللہ ذوالجلال سے کلام کرتے تھے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ ذوالجلال والاکرام نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اور ہم آپ بتلاتے ہیں نحو کے کہ جب فعل کی تاکید اس کا مصدر ہو تو اس سے مراد بیان ہی وہی چیز ہوتی ہے، اس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جس طرح یہاں کلام کا مصدر تکلیم ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو اس سے مراد کلام ہی ہے، کچھ اور نہیں، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کلام کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی بات اللہ سے عرض کرتے اور اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتا اور موسیٰ علیہ السلام سنتے۔ یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کیا۔ پہلے پارے میں ہی اللہ ذوالجلال نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ ذوالجلال کے کلام کی اللہ نے تلقین کی، تعلیم دی آدم علیہ السلام۔ لفظ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، کچھ کلمات کی اللہ ذوالجلال نے آدم کو کیا ہے تلقین، سبق دیا اس کو۔ وہ کلمات کیا ہیں جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ اللہ نے کلام توفیق دی تھی، یہ اللہ نے کلمات سکھائے تھے آدم علیہ السلام۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذوالجلال کلام کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے کہتے ہیں کن کن ہو جا۔ کن کلمہ ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، کن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے معاذ اللہ، جس طرح کہ ایک بدعتی فرقہ معتزلہ کہتا تھا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ قرآن مجید کلام ہے، اور اس سے ربط، اس سے تعلق، اس سے جوڑ، یہ حقیقتاً اللہ سے ربط قائم کرنا اور اللہ سے جڑنا ہے۔ اور اس سے بہتر اللہ ذوالجلال والاکرام سے جڑنے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، یہ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، لیکن وہ نماز قرآن سے خالی نہیں ہے۔ کوئی نماز قرآن سے خالی نہیں ہے، بلکہ فرمایا اگر کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت تلاوت فرماتے اور ساتھ قل هو اللہ بھی کہتے پڑھتے۔ ساتھیوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یہ اچھا امام ہے ہمارا، ہر سورت کے ساتھ قل هو اللہ ملا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی تم کیوں ملاتے ہو قل هو اللہ؟ وہ کہنے لگا جی یہ سورت مجھے بہت محبوب ہے کہ اس میں اللہ کی یکتائی، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تم اس سورت سے محبت کرتے ہو، اللہ تو اس سے محبت کرتا ہے۔ قرآن سے محبت اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مناقب میں ذکر کیا سند کے ساتھ کہ خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت کی. نبی علیہ السلام نے بھی خواب میں نبی اللہ ذوالجلال والاکرام کی زیارت کی. جو فعل یا جو عمل نبی سے صادر ہوتا ہے وہ امتی سے بھی صادر ہو سکتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ نبی سے صادر ہونے والا وہ معجزہ ہوتا ہے اور صحابی یا تابعی سے صادر ہونے والا وہ عمل وہ کرامت کہلاتا ہے. یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بار الہ وہ کون سا فعل ہے کہ تقرب الیک المتقربون، تیرا قرب حاصل کرنے والوں نے تیرا قرب حاصل کیا ہے، کون سا عمل؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا بکلامی یا احمد، احمد میرے کلام سے، میرے قرآن سے، میرے کلام سے. امام صاحب فرماتے ہیں میں نے پھر اللہ ذوالجلال سے عرض کیا بے فہمن اور بغیر فہمن، سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے؟ فرمایا بے فہمن اور بغیر فہمن، پڑھا جائے، الفاظ دہرائے جائیں، یا سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے، لیکن قرآن پڑھا جائے، یہ میرے تقرب کا، میرے قرب کا، میری محبت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یہی بات تو حضرت ابو ذر نے روایت کی ہے، اور یہی قول حضرت خباب بن ارت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خلق و افعال عباد میں ذکر کیا ہے. اس لیے بھائی قرآن مجید سے اپنا تعلق اور ربط پیدا کریں، یہ سب سے پہلی بات. بلکہ کہنا چاہیے اول بھی یہی ہے اور آخر بھی یہی ہے. اول و آخر بات یہی ہے کہ قرآن سے تعلق جوڑا جائے، اور اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں. نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں 4 جگہ ایک بات ارشاد ہوئی ہے. ایک جگہ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے، اور ایک جگہ اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان پر بطور احسان ذکر فرمایا ہے، اور باقی 2 مقام اور ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو تیری آیات پر پڑھ کے ان کو سنائے. یتلو علیہم آیاتک، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ذرا سمجھیں کہ یہاں اس مقام پر بھی دوسرا مقام بھی دیکھیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ. وہاں بھی سب سے پہلے تلاوت آیات کا ذکر کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، مومنوں پر ہمارا، اہل ایمان پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے جو میری آیات پڑھ پڑھ کے انہیں سناتا ہے. پہلا مرحلہ جو ہے قرآن مجید کی آیات کا پڑھنا ہے، اور یہی بات سورۃ جمعہ میں اللہ نے فرمائی ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری طرف رسول کو مبعوث فرمایا، اور وہ رسول
تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، اللہ کی آیات پڑھتا ہے۔ 4 منصب ہیں، گویا 4 ذمہ داریاں ہیں، ان چاروں مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی یتلو علیہم آیاتہ، دوسری یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم، قرآن کی پھر آگے تعلیم بھی، اس کی تفہیم بھی، اس کی تعبیر بھی، اس کا مفہوم بھی، قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن سے متعلقہ حکمت کی تمام باتیں جس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، رذائل وہ اخلاقی ہو اعتقادی ہو، تمام رذائل سے ان کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ یہ 4 منصب ہیں جو 4 آیات میں اللہ ذو الجلال نے بیان فرمائے۔ یہاں ایک فرق ہے کہ ایک جگہ تو تزکیہ کا تذکرہ پہلے ہے اور 3 آیات میں تزکیہ کا تذکرہ بعد میں ہے۔ یہ تزکیہ بھی کیا ہے؟ اس تزکیہ کی بنیاد سب سے پہلے ایمان ہے، بلکہ ورنہ تزکیہ والے وہ عیسائی بھی ہیں، راہب بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، جو دنیا چھوڑ دیتے، دنیا تارک دنیا بن جاتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے بے بہرا ہوتے ہیں۔ تزکیہ کا سب سے اول ایمان ہے، اس کے بعد باقی مراحل ہیں۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ ایک جگہ تزکیہ پہلے ہے، باقی جگہ پر تزکیہ بعد میں ہے۔ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کتاب و سنت سے پہلے تزکیہ چاہیے، یا کتاب و سنت کی تعلیم کا نتیجہ تزکیہ چاہیے۔ بات سمجھیں؟ کتاب و سنت کی تعلیم کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ تزکیہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ یہ تزکیہ ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا؟ یعنی تزکیہ کے بغیر تعلیم و قرآن و سنت کی تعلیم وہ الحاد کا ذریعہ بنتی ہے، وہ تجدد کا ذریعہ بنتی ہے، گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کے قرآن کی تعبیر کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے ہاں یہ ایمان کی دولت اور تزکیہ کی توفیق انہیں میسر نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 4 آیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا وصف کیا ہے؟ پہلا وصف ہے یتلو علیہم آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت۔ اور نبی علیہ السلام اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، صحابہ کرام کو نماز میں بھی سناتے تھے، نماز کے علاوہ بھی سناتے تھے، بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی، مجھے اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ ابی کو سورۃ البینہ سناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابی آپ دیدہ ہو گئے کہ اللہ نے عرش سے مجھے پیغام بھیجا میرے بارے میں، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ مجھے سنائیں، سنانا تو مجھے آپ کو چاہیے تھا کہ کوئی غلطی نہ ہو، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے، جبرائیل آیا ہے اور اس نے اللہ کا پیغام دیا ہے کہ ابی کو سورۃ البینہ سناؤ۔ صحابہ کو سناتے تھے اور سب کو سناتے تھے۔ تبھی تو مشرکین کہتے تھے لا تسمعوا ھذا القرآن، قرآن نہ سنو۔ اللہ نے فرمایا اذا قرئ علیہم القرآن، اذا قرئ علیہم القرآن، جب ان پر قرآن پڑھا جائے فاستمعوا لہ وانصتوا، قرآن سنو
یہ کیا تھا؟ تلاوت کو سنو، الفاظ کو سنو. تو میرے بھائی پہلا مرحلہ قرآن مجید کی تعلیم کا ہے. پھر دیکھیے قرآن مجید ہی کے جو الفاظ ہیں ان کے پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن مجید کے حفظ کا ثواب ہے. مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لے. قرآن مجید کے الفاظ یاد کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے. قرآن مجید کے الفاظ تلاوت کرنا یہ باعث اجر و ثواب ہے. اللہ ذو الجلال نے یہ جو فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں. نازل بھی میں نے کیا ہے، حفاظت بھی میں کروں گا. اس کی حفاظت کا یہ ایک ذریعہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام سے لے کے اب تک امت میں لاکھوں افراد ہیں جن کو قرآن ازبر ہے. لاکھوں افراد ہیں جن کو قرآن ازبر ہے، اور جوانوں کو ہی نہیں، بوڑھوں کو ہی نہیں، مردوں کو ہی نہیں، خواتین کو بھی اور بچوں کو بھی. تاریخ میں امام ابو محمد اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے. یہ اصبہان کے محدث تھے. 5 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید یاد کیا تھا. 5 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں قرآن یاد کرنے کے بعد استاد کی مجلس میں والد صاحب لے کے گئے کہ حضرت صاحب ان کو حدیث شریف بھی پڑھائیں. وہ کہنے لگے 5 سال کے بچے کو میں کیا حدیث پڑھاؤں، اس کو سمجھ کیا آئے گی؟ والد صاحب کہنے لگے کہ حضرت اس سے قرآن سن لو، اگر ان کو قرآن آتا ہوگا تو پھر حدیث بھی آ جائے گی. ہاں انہوں نے امتحان لیا، چند مقامات سے سنا، انہوں نے سنا دیا. اب یہ 5 سال کا بچہ ہے. ابھی اسی سال فروری کے آخری ہفتے میں مجھے جانا ہوا دیپالپور سے آگے وساوے والا میں پروگرام تھا ایک. وہاں اس مدرسے میں ایک طالب علم 6 سال کا بچہ جس نے قرآن مجید کو یاد کیا، اور 6 سال کے بعد اس نے 6 سال مدرسے کا نصاب پڑھا. گویا 12 سال کی عمر میں وہ عالم بھی ہے اور حافظ بھی. یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ ہے انتظام اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے. اور اللہ ذو الجلال نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام بررا. جو قرآن کا ماہر ہے، حافظ ہے، وہ قیامت کے دن فرشتوں کی ہمراہ اڑے گا، فرشتوں کے ساتھ پرواز کرے گا. پرواز کرتا کرتا اللہ ذو الجلال فرمائیں گے کہ اس طرح قرآن مجید پڑھو جس طرح دنیا میں تم پڑھتے تھے، پڑھتے چلے جاؤ. جہاں قرآن مجید کی آیت والناس ختم ہوگی وہاں تک سارا ایریا جنت کا تیرے نام لگا دوں گا. یہ کس بات کا تذکرہ ہے؟ قرآن پڑھنے کا تذکرہ ہے ماہرین کے لیے. اب دوسرا ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ لیکن وہ آدمی جو ماہر نہیں ہے، الفاظ میں اڑ اڑ کے پڑھتا ہے، الفاظ کی تصحیح کرتا ہے کہ غلط نہ پڑھا جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ، وہ اس کے لیے مشقت کا باعث بنتا ہے لیکن اس کو اللہ ڈبل اجر دے گا. پڑھنے والے کو ایک لفظ کی 10 نیکیاں دیں گے، اور جو اڑ اڑ کے پڑھتا ہے، کوشش کر کے پڑھتا ہے، اس کو 10 کی بجائے 20 نیکیاں ملیں گی. یہ کس کی نیکیاں مل رہی ہیں؟ کس کی یہ برکت ہے؟ یہ پڑھنے کی برکت ہے. یہ پڑھنے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سرہ یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے محبت کرے، اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے محبت کرے، فرمایا فلیقرأ فی المصحف، اس کو قرآن کھول کے پڑھنا چاہیے. اس کو قرآن کھول کے پڑھنا چاہیے. بہت سے حفاظ ہیں جو حافظ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود قرآن کو کھول کے پڑھتے ہیں.
بس قرطبہ کے ایک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، نابینے ہو گئے، نابینے ہونے کے بعد عجیب اتفاق پڑھنے کے لیے شاگرد جاتے ہیں اور وہ قرآن مجید کھول کے پڑھتے ہیں، وہ قرآن مجید کھول کے پڑھتے ہیں۔ یہ شاگرد کرتے ہیں کہ کیا ان کو حضرت صاحب کو قرآن یاد نہیں؟ محدثین کے لیے تو یہ عیب ہے کہ کسی کو قرآن یاد نہ ہو، تو یہ قرآن کھول کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک دن ان سے پوچھ ہی لیا۔ یہ بات ابن مشکوال نے الصلہ میں ذکر کی ہے، صحیح سند کے ساتھ وہ ذکر ان سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کو قرآن یاد نہیں ہے؟ کہنے لگے قرآن یاد ہے، اللہ کا شکر ہے، سال ہر سال سے یہ اس مسجد میں قرآن سناتا رہا ہوں، سال ہر سال سے، لیکن قرآن پڑھتے پڑھتے اور بلاخر عمر کے تقاضے کے مطابق بینائی ضائع ہو گئی، بینائی ضائع ہو گئی۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ اب میں کیا کروں گا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعائیں کی تو ہوا کیا کہ ایک رات نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو علی قرآن کھول کے پڑھو، قرآن کھول کے پڑھو، قرآن پڑھو، اور قرآن کھول کے دیکھ کے پڑھو۔ یہ اٹھے، فرماتے ہیں یہ عجیب خواب ہے، مجھے تو نظر کچھ نہیں آتا، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن کھول کے پڑھو۔ میں پھر لیٹ گیا، بڑی رات تھی سردیوں کی، میں پھر لیٹ گیا، سویا تو خواب دوبارہ آ گیا۔ آپ نے پھر فرمایا ابو علی یہ قرآن کھول کے پڑھا کرو۔ اب میں اٹھا، اہلیہ کو کہا قرآن لاؤ، وہ کہنے لگی بابا جی کہ پی قرآن دسدا تینوں ہے کوئی نہیں تو قرآن منگن ڈائے ہو، تو ہم نظر پہ ہوگا کچھ نہیں۔ میں نے کہا تم قرآن لیا، اللہ اکبر کبھی وہ اس قرآن لائی وہ انہوں نے قرآن کھولا تو قرآن کے الفاظ ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بحال کر دی، نظر درست ہو گئی اور قرآن مجید دیکھ کے اب پڑھنے لگے۔ تو یہ ہے اللہ اکبر۔ اور اگر بھی اس نوعیت کے واقعات ہیں، لیکن یہ قصے کہانیاں نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اقرأ القرآن وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، اور دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قرآن پڑھو، قیامت کے دن یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے یہ قرآن شفاعت کا باعث بنے گا۔ بالخصوص رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ رمضان اور یہ قرآن انسان کی سفارش کرے گا۔ سیام روزہ کہے گا کہ یا اللہ دن کو اس کو میں نے منمانی نہیں کرنی دی، یہ منمانی نہیں کرتا تھا روزہ رکھنے کے بعد، اللہ اکبر۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ میں نے رات اس کو سونے نہیں دیا، یہ رات کو قرآن پڑھتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا۔ دونوں اللہ ذو الجلال والاکرام سے یہ بات کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسا ان کا مباحثہ ہوگا کہ اللہ ان کے مباحثے کو رد نہیں کرے گا، اور ان دونوں کی سفارش اللہ قبول کر کے اپنے بندے کو جنت میں بھیج دے گی۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ قرآن مجید پڑھنے کی برکت ہے، یہ الفاظ پڑھنے کی برکت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے تلاوت کے بارے میں نبی علیہ السلام سے، صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں روایت ہے، فرمایا ما آذن اللہ بشأن شیء ما آذن لنبی حسن الصوت بالقرآن یجہر بہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس قدر اپنے نبی کی کوئی بات پسند نہیں کرتے جس قدر قرآن مجید کو اونچی آواز سے میرا نبی پڑھتا ہے، اس آواز کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ کس کو پسند کرتے ہیں؟ نبی کی قرآن کی قرات، اتلو ما اوحی الیک، جس کا کئی بار اللہ ذو الجلال نے حکم دیا، جس کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ کا فرض منصبی نبوت کا ایک فریضہ قرار دیا
نبوت کا ایک تقاضا قرار دیا. فرمایا جب میرا نبی قرآن پڑھتا ہے، حالانکہ باتیں وہ اور بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، لیکن اللہ ذو الجلال سب سے زیادہ خوش کس بات کو سننے پر ہوتے ہیں؟ اپنے نبی کی زبان سے قرآن کو پڑھنے سے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. آپ مجھے بتلائیں یہ قرآن کے الفاظ، اور سوچیں بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی قرآن کے الفاظ پڑھنے کا کیا فائدہ، اس کا ترجمہ سمجھنا چاہیے، اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے. لیکن یہ بات غلط فہمی دور کر دینی چاہیے کہ ترجمہ قرآن نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ صرف قرآن مجید کا ترجمہ نہیں چھاپنا چاہیے. بات سمجھے؟ صرف ترجمہ تحریف کا سبب بنتا ہے، جس طرح تورات اور انجیل تحریف کا شکار ہو کے رہ گئی، وہ ترجموں میں تحریف ہوئی. اسی لیے قرآن مجید کے ساتھ کے الفاظ کے ساتھ ترجمہ ہے. تنہا ترجمے کو چھاپنے کا کسی عالم نے فتویٰ نہیں دیا. وہ کہتے ہیں قرآن کے ساتھ ترجمہ کرو. اگر کوئی ڈنڈی مارے گا تو الفاظ کھول بول کے بتلائیں گے، دوسرے عالم سمجھ جائیں گے کہ یہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے، یہاں اس نے غلطی کی ہے ترجمے میں. تو ترجمہ اور ہے، قرآن مجید کے الفاظ اور ہے. انسان کا کلام ہے، انسان کے کلام میں اصل مفہوم ہے. انسان کو انسان کے کلام کے الفاظ یاد نہیں رہتے، لیکن مفہوم یاد رہتا ہے. وہ کہہ دیتا ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی، ایسے بات کہی. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے صحابہ حدیث بیان کرتے تھے، نبی علیہ السلام کا فرمان حدیث بیان کرتے تھے، تو حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے تھے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او کما، میں نے یہ الفاظ کہے ہیں، یہ مفہوم ہے آپ کے ارشاد مبارک کا، یا اسی قسم کے الفاظ آپ نے اور فرمائے تھے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قرآن کے بارے میں کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا او کما قال اللہ تبارک و تعالی. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ قرآن کے بارے میں معنوی عبارت، معنی اس کا مفہوم اپنے الفاظ میں ادا کر کے او کما قال اللہ تبارک و تعالی، کسی نے بھی اس کی اجازت نہیں دی. حدیث میں علماء نے اجازت دی ہے، دوسرے آدمیوں کے قول کے اجازت دی ہے، لیکن قرآن کے بارے میں یہ اجازت نہیں ہے. قرآن کے الفاظ کو بدلا نہیں جا سکتا، قرآن کے الفاظ کو بدلا نہیں جا سکتا. پھر آپ دیکھیں ایک اور بات سمجھے، یہ تجویز کا علم قرآن مجید میں، قراءت کا علم مستقل علم ہے. قراء صحابہ سے لے کے آج کے دور تک قراء موجود ہیں، قرآن کی تعلیم دینے والے اور قرآن سکھلانے والے، کہ ان الفاظ کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے قرآن مجید، دیکھیں سورۃ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کا نام بغیر یا کے لکھا ہوا ہے. ہر جگہ سورۃ بقرہ میں ابراہیم ایک زیر نیچے، زیر کھڑی زیر نیچے لکھی ہوئی ہے، لیکن باقی ہر جگہ قرآن ابراہیم کا نام یا کے ساتھ ہے. یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ سورۃ المومنون پڑھے، سورۃ المومنون کی آخری آیات پڑھے، وہاں آپ کالا کا لفظ پڑھتے ہیں، لیکن کالا لکھا ہوا نہیں ہے، قل لکھا ہوا ہے، اور قل کے ساتھ اوپر کھڑی زبر ڈالی ہوئی ہے. تمام مصاحف میں، وہ یہاں چھپنے والے ہوں یا عرب و عجم کہیں اور چھپنے والے ہوں،
ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے، قل قالا نہیں لکھا، حالانکہ کئی جگہ قالا ہی لکھا ہے نا قرآن مجید میں، لیکن وہاں نہیں ہے ایسا۔ قرآن کا ایک رسم ہے، قرآن کا ایک طریقہ ہے جسے قاری سمجھتے ہیں اور قراء کہتے ہیں۔ علامہ شاطبی نے لکھا ہے کہ قرأت صحیح وہ ہے، قرآن صحیح وہ ہے جو استاد سے پڑھا جائے، مصحف سے نہ پڑھا جائے۔ کیا عرض کروں آپ سے، شاطبی، علامہ شاطبی جو قرأت کے امام تھے، انہوں نے لکھا جزری میں کہ قرآن کی صحیح تعلیم کس سے ہوتی ہے؟ بدریہ استاد ہوتی ہے، مصحف کے ذریعے نہیں ہوتی۔ بھائی آج کل تو زیر زبر مصحف پر موجود ہے، پہلے تو مصحف پر زیر زبر موجود نہیں، نقطے بھی موجود نہیں ہوتے تھے۔ استاد بتلاتا تھا کہ یہاں کیا پڑھنا ہے، اس لفظ کو کیا پڑھنا ہے، یہ استاد بتلاتا تھا۔ یعنی قرأت کا پورا علم کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ الفاظ کے ساتھ وابستہ ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ آپ حسن قرأت کے محفلیں قائم کرتے ہیں تو وہ معانی کی ہوتے ہیں، ترجمے کے ہوتے ہیں، تعلیم کے ہوتے ہیں، قرأت کے ہوتے ہیں، الفاظ کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اصل چیز الفاظ ہے، کلام اللہ ہے یہ۔ پھر دیکھیے علم صرف ہے، علم نحو ہے، علم بلاغت ہے، ان تینوں کا علم قرآن کے الفاظ کے ساتھ وابستہ ہے۔ بلکہ قرآن نے علم نحو سکھلایا ہے، صرف قرآن نے سکھایا ہے، لغت قرآن نے سکھائی ہے۔ لغت کا تعلق بھی، بلاغت کا تعلق بھی، فصاحت و بلاغت پر جو علماء نے کتابیں لکھی ہیں وہ کلام میں فصاحت و بلاغت کی مثالیں دیتے ہوئے قرآن سے مثالیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امرؤ القیس اپنے وقت کا بہت بڑا شاعر تھا، جس کے قصیدے بیت اللہ میں اویدا کیے جاتے تھے۔ امرؤ القیس جس کا پہلا قصیدہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ، کفان اب کے من ذکرہ حبیب و منزلی، مدارس میں پہلا قصیدہ اسی کا ہے امرؤ القیس کا۔ لیکن یہی اسی کا قصیدہ بیت اللہ کی دیواروں میں اویدا ہے، اسی کے زبان سے اس کی ہمشیرہ نے سنا کیا؟ یا الزبلئی ماں کے ویا سما وقلئی وغیظ الماء وقضی الامر، وہ آگے بڑی اور بھائی کا قصیدہ اتار دیا، بھائی کا قصیدہ اتار دیا، کہنے لگی کہ اس کلام کے مقابلے میں میرے بھائی کی کلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لبید وہ شاعر تھا جو مسجود الشعراء تھا، لقب تھا اس کا زمانہ جاہلیت میں۔ لبید مقابلہ ہوتا فسٹ آتا، مسلمان ہوا، اسلام قبول کیا، کوفے میں رہنے لگا۔ حضرت عمر فاروق نے خط لکھا اپنے گورنر کو کہ لبید سے کو کہو کہ اپنے اچھے اچھے اشعار لکھ کے بھیجے۔ لبید کے پاس گئے، لبید کو امیر المومنین کا خط دکھایا۔ لبید کہنے لگے جب سے قرآن پڑھا ہے میں نے اپنا کلام چھوڑ دیا ہے، میرے کلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کس کے عوض ہے؟ قرآن کے عوض، قرآن کے مقابلے میں۔ بھائی یہ فصاحت و بلاغت کس کی ہے؟ ترجمے کی ہے، تفہیم کی ہے، الفاظ کی ہے۔ الفاظ سن کے ہی وہ جناب مشہور ہوتے تھے۔ قرآن مجید میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صحابی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حرم میں کھڑا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں، اور جب یہ آیات پڑھی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔ تو کیا کہتے ہیں؟ جبیر کہتے ہیں قاد قلبی ان یطیرا،
میرا دل تو ایسے تھا جیسے نکل جاتا، سینے سے باہر آ جاتا۔ وہ سمجھتے تھے اس کلام کی حیثیت کو۔ کلام میں ہے کیا؟ سورۃ طور کی آیت، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ خالق ہے یا کسی اور نے ان کو پیدا کیا ہے؟ فرمایا ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بل لا یوقنون، لیکن پھر بھی ان کو یقین نہیں آتا۔ ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس اللہ کے خزانے ان کے پاس ہے؟ اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہے۔ جبیر یہی آیات سن کے وہ کیا ہوا؟ مسلمان اسلام کی طرف لپکا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیات سن کے حضرت عمر فاروق اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ معروف بات ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ علم بلاغت ہو، فصاحت ہو، شرف ہو، نحو ہو، اسی طرح قرات ہو، ان تمام علوم کا تعلق الفاظ سے ہے۔ بات سمجھے ہیں کچھ؟ ان تمام کا تعلق کس سے ہے؟ الفاظ سے ہے۔ اور سب سے پہلے جب تک الفاظ صحیح نہیں ہوں گے معنی بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بھائی اللہ کے کلام سے جڑے، اور اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، ہم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں۔ افسوس ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے ذمہ دار لوگ وہ قرآن مجید پورا پڑھنا تو کجا رہا، قل ہو اللہ بھی نہیں آتی ان کو، نبی علیہ السلام کا اس میں گرامی پورا نہیں آتا ان کو، وہ صحیح نہیں دیتے نبی علیہ السلام کا اس میں گرامی۔ ہمارے مقدرات کا فیصلہ جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اکثر وہ قرآن مجید سے بالکل بے خبر اور غافل ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے ملک کی باغ ڈور کہاں جائے گی؟ ہمارے ملک کا رخ کدھر بدلے گا؟ ہم کس طرف جائیں گے؟ اگر صراط مستقیم چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد ذریعہ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ آئے اس کا عہد کریں، اس کا عزم کریں کہ ہم قرآن پڑھیں گے، اساتذہ سے پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ اللہ ذوالجلال اس قرآن کی ذریعے ہمیں وہ ان برکتوں سے نوازے جن برکتوں کا تذکرہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔